اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار عالم نے انہیں کیا جزا دی، اور اللہ نے حج واجب کیوں کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کی اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت یعنی آیت نمبر 124 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تفسیر جاننے کے لیے تلاوت اور ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا کچھ چیزوں سے امتحان لیا اور وہ بہت اچھی طریقے سے عہدہ برا ہوئے، تو خدا نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام اور رہبر قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد سے بھی امام قرار دے، تو خدا نے فرمایا میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، اور تمہاری اولاد میں جو پاک اور معصوم ہیں وہی اس مقام کے لائق ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں میں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ اس عظیم نبی کا نام قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 مرتبہ آیا ہے، اور ان کو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ کچھ آیتوں میں انہیں اخیار، صالحین، قانتین، صدیقین، صابرین اور وعدہ وفا کرنے والوں میں ذکر کر کے ان کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے اس عظیم پیغمبر کے مقام عظمت کو بیان کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا ہے، یہاں تک کہ حج کے اسرار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایثار اور قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس مرد الہی نے مختلف میدانوں میں شرک اور گمراہی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ ماہ پرستوں اور ستارہ پرستوں کے مقابلے میں دلیل و برہان پیش کرنا، بت پرستوں سے عملی صورت میں نبرد آزما ہونا، نمرود کے سامنے اپنی دلیلیں قائم کرنا، اور دوسرے امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں نمونہ عمل بنا کر امامت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 20 جگہوں پر امتحان کا ذکر آیا ہے۔ امتحان لینا خدا کی سنت ہے۔ خدا کے امتحان کا مقصد لوگوں کی وضعیت جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان لوگوں کی چھپی ہوئی استعداد کو نکھارنا اور عمل اور کوشش کروانا ہے۔ اگر انسان کوئی کام نہیں کرے گا تو کسی اجر و جزا کا مستحق نہیں ہوگا۔ امتحان کے سامان، زندگی کی خوشیاں، تلخیاں، یہ سب امتحان کے ٹول اور سامان ہیں۔ کبھی انسان مشکلات اور مصیبتوں سے اور کچھ خوشحالی فراخی سے لامحالہ تمام لوگ، یہاں تک کہ انبیاء کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ یہ امتحان انسان کے کمال اور ترقی کے لیے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جس امتحان میں بھی کامیاب ہوتے، ایک مرتبے پہ فائز ہوتے۔ پہلے امتحان میں عبداللہ ہوئے، پھر نبی اللہ ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ، پھر خلیل اللہ، اور آخر میں امامت کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175۔ آیت میں کلمات سے مراد بہت سخت امتحان ہیں کہ جناب ابراہیم ان سب میں کامیاب ہوئے، اور نہ چچا، نہ بیوی، نہ بیٹے، نہ کوئی بھی ذمہ داری کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بن سکا، جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کی سرپرستی میں تھے۔
لیکن ان کی بت پرستی اور ان کے سماج کی بت پرستی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور تاریخ انہیں عظیم بت شکن مانتی ہے۔ اور خدا کا حکم ہوا تو اپنی بیوی اور بچوں کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ کر دوسری جگہ تبلیغ کے لیے چلے گئے، اور کسی لگاؤ کے بغیر ان کو خدا کے حوالے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم آیا تو اللہ کی رضا کو ہوائے نفسانی پر فوقیت دیتے ہوئے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ دیا، لیکن آواز آئی کہ ہمارا ارادہ اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا بلکہ جناب ابراہیم کا امتحان تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے مقام امامت کو اپنی نسل کے لیے بھی چاہا تو جواب ملا کہ یہ مقام ایسا الہی عہدہ ہے جو اس کا لائق ہے اسی کو ملے گا، تمہاری نسل میں بھی جو صلاحیت رکھے گا اسے ملے، جیسے کہ پیغمبر خدا جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور اس مقام تک پہنچے، لیکن جنہوں نے چھوٹا سا بھی گناہ اور ظلم کیا وہ اس منصب سے محروم رہے گا۔ جناب ابراہیم ہی وہ واحد پیغمبر ہیں کہ یہودی، مسیحی، مشرک سب اپنے آپ کو ان کا پیرو مانتے ہیں۔ اس آیت میں جناب ابراہیم کی تعریف و تمجید کے ضمن میں بالواسطہ سب کو بتایا جاتا ہے کہ اگر حقیقت میں تم ان کو قبول کرتے ہو تو شرک کو چھوڑ کر انہی کی طرح اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو شیعہ عقیدے کی فکری اور اعتقادی مددگار و حامی ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، اور جس پر ظالم کا لقب صادق آ جائے وہ مقام امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تفسیر المنار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457 میں ہے کہ ابو حنیفہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے منصور عباسی کی حکومت کے مخالف تھے، اسی وجہ سے ان کی قضاوت کو قبول نہیں کیا۔ اہل سنت کے چاروں امام اپنے زمانے کی حکومتوں کے مخالف تھے، ان کو ظالم جانتے تھے، لیکن دوسرے ماخذ اور تاریخی کتابوں میں اس کے برعکس بھی مطالب موجود ہیں۔ ناظرین، یہ تو نکات اب عیسائی مبارکہ کے بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کو بھی امتحان دینا پڑتا ہے۔ نمبر 2، اونچے مقام پہ لوگوں کو منسوب کرنے کے لیے ان کو چننا اور امتحان دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، امامت کی بنیاد وراثت نہیں بلکہ صلاحیت ہے جو امتحان الہی میں کامیاب اور ثابت قدمی سے معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 4، منصب اور ذمہ داریاں دھیرے دھیرے اور ہر مرحلے میں کامیابی کے بعد دینا چاہیے۔ نمبر 5، امامت انتصابی تقریری ہے، انتخابی چناوی نہیں ہے، امام کو ضرور بالضرور اللہ تعالی نصب کرے۔ نمبر 6، امامت خدا اور لوگوں کے درمیان ایک عہد ہے۔ نمبر 7، رہبری کی اہم شرطوں میں سے عدالت اور اچھا ماضی ہے، جس کسی کا ماضی شرک و ظلم ہو وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ تفسیر اطیب البیان میں امالی طوسی کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی بھی کسی بت کے لیے سجدہ کرے گا میں اسے امام و رہبر قرار نہ دوں گا، اور میں نے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم دونوں میں سے کسی نے بھی کسی بت کو کبھی بھی سجدہ نہیں کیا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار عالم نے انہیں لوگوں کا امام بنا دیا، اور حج واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایثار و قربانی کو زندہ رکھا جائے اور پروردگار عالم کی سنت امتحان لینا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔